قرآن مجید کی خطاطی عجائبات دنیا میں سے ایک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا تو اس وقت جس رسم الخط میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا یا کتابت ہوتی تھی اسے خط ہیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہیرا پرانے زمانے میں کوفہ کو کہتے تھے، لہٰذا جو رسم الخط کوفہ میں رائج تھا اسے خط ہیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بسم اللہ حضرت سعید خالد بن سعید بن ابی العاص نے تحریر فرمائی جو خط ہیرے میں ہی تھی۔ یہ 5ویں مسلمان تھے۔ اس کے بعد حضرت برہ سے روایت نازل ہوئی۔ روایت ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو بلاتے تھے اور وہ تختی یعنی اس دور میں محرک یا چمڑے کے ٹکڑے ان کو لے کر بیٹھتے تھے اور پھر آپ جو آیت لکھواتے تھے اس کی خطاطی ہوتی تھی۔ قرآن مجید کا یہ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ کلام نازل کیا ہے اور اس کا میں ہی محافظ ہوں۔ آخری وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لکھی۔ اس کے بعد نزول وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ جن صحابہ کرام نے خطاطی کی انہیں کاتبان وحی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کاتبان وحی میں تقریباً 40 کے قریب جید صحابہ شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد تک جو خطاطی کی گئی وہ خط ہیری میں تھی، مگر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس میں ترمیمیں کی اور آپ کے شاگرد اور آپ کے ایک زبردست مرید ابو الاسود دوئلی نے قرآنی خطاطی میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور ان کے 4 شاگرد جو ہیں وہ خط کوفی میں بڑے معروف ہو گزرے ہیں۔ ان 4 شاگردوں میں نصر بن عاصم اور اسی طریقے سے یحییٰ بن یامر، میمون بن اکرم اور عتبہ بن ماوان فہری شامل تھے۔ قطبۃ المحرر نے عہد بنو امیہ میں بڑے خطاطی کے کارنامے سر انجام دیے اور خالد بن ابی الحیاج واحد وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے آب زر کے ساتھ مسجد نبوی میں سورہ شمس لکھی۔ عہد بنو عباس کو خطاطی میں ایک بے مثال عہد گنا جاتا ہے۔ ان کے زمانے میں ضحاک بن نجلان
قرآن مجید کے معروف خطاط تھے۔ انہوں نے کتبہ کی طرز نگارش میں اصلاحات کی۔ ضحاک 154 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسی زمانے کے مشہور کاتب اسحاق بن حماد نے ضحاک کے خط میں ترمیم کی۔ یہ بن المہدی عباسی کے عہد کے دور تک زندہ رہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں خشنام بصری اور مہدی کوفی مشہور خطاط تھے۔ مامون کے زمانے میں خطاطی کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ مامون الرشید کے استاد امام کسائی نحو، ادب، قرأت اور علم خط کے امام تھے۔ انہوں نے خط میں خاص اصلاحات کی۔ ان کا اصلاح کردہ خط اس قدر مقبول ہوا کہ قرآن مجید کی خطاطی اسی رسم الخط میں ہونے لگی۔ ابن البواب سن 350 ہجری میں پیدا ہوئے اور 431 ہجری میں عباسی خلیفہ القادر باللہ کے عہد میں انہوں نے وفات پائی۔ احمد بن حنبل کے جوار میں انہیں دفن کیا گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 64 قرآن مجید تحریر کیے۔ ابن البواب عالم اسلام کے مشہور رسم الخط تھے، جنہوں نے بہت ساری خوبصورتی کی کلمے متعارف کروائے۔ خط کوفی میں بہت ساری اقسام جو ہے خطاطوں نے دکھائیں، جن میں جو ہے زخرفی متعاکس، یہ دیکھیں آپ لکڑی کا کام میں خطاطی خط کوفی میں کی گئی ہے، جس میں متعاکس انداز میں نقاشی کو کیا گیا ہے۔ کوفی تربیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بڑی خوبصورت انداز میں خطاطی کی۔ ابن البواب کے بعد ابن مکلہ بیضاوی، جنہیں محمد بن ابن مکلہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، 21 شوال 272 ہجری کو بغداد میں جو پیدا ہوئے، وہیں فارغ التحصیل ہوئے۔ جامع علوم فنون تھے، علم فقہ، تفسیر، تجوید، ادبیات، شعر اور انشاء پردازی
اور خوش نویسی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ابن البواب نے ابن مکلا کی ہی تقلید کی اور اس میں انہوں نے کئی قسمیں پیدا کی۔ ابن مکلا نے قرآنی خطاطی میں خاص اصطلاحات کی اور اس میں حسن و جمال کو بہت ہی اعلیٰ انداز میں پیش کیا۔ خطاطی کے قواعد کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خط کوفی میں کئی قسم کی اصطلاحات جو ہیں وہ جاری و ساری کی گئی۔ کوفی مورخ دیکھنے میں اپنی مثال آپ، کوفی تربیہ اپنی مثال آپ، کوفی معقود المترابطہ انتہائی حسین و جمیل شکل پہ ہیں اور یہ اپنی مثال آپ۔ مسلمانوں نے خطاطی میں خاص سر کوشش کی اور بنو امیہ کے عہد میں خط کوفی کئی انداز میں لکھا گیا اور بڑے خوبصورت انداز میں خط کوفی کی کئی اشکال جو ہے وہ سامنے آتی رہی۔ خط جلیل کی آمد کے بعد ہی خط کوفی کا انداز تبدیل ہو گیا اور خط جلیل اور جسے خط مصاحف بھی کہا جاتا تھا اس کے ساتھ خط کوفی کو ایک تزئینی حیثیت حاصل ہونے لگی۔ سپین میں خط کوفی کے اشتراک سے ایک نئی قسم بنائی گئی جسے خط کوفی مغربی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سپین کا ایک خاص انداز ہے۔ اس کے بعد خط سلسین، اس میں انتہائی خوبصورت انداز میں پیوند اور اس کی کرسیاں بنائی گئیں اور یہ خط دیکھنے والوں کے لیے ایک حیرت ناک خط کہلاتا ہے۔ اس دور میں خطاطی پر مکمل طور پر کام ہوا اور اس کی جیومیٹریکل اشکال بھی بنائی گئی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صفحے میں خطاطی خط ثلث اور ثلثین کے قواعد جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان کی تشریح کی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رسم میں خط ثلث کے ہندسی اشکال میں ان کی اشکال جو ہیں کیسے ترتیب دی گئی، اس تشکیل پر جو ہے وہ یہ مکمل طور پر روشنی ڈال رہا ہے یہ فن پارہ کہ جس میں حروف کی اشکال طے کر دی گئی۔ یاقوت مستعصمی نے اپنے دور میں خطاطی میں انتہائی حسین و جمیل اصطلاحات کی جنہیں دیکھنے والوں کے لیے ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ خط مغربی کے جو خوبصورت انداز سامنے آئے انہوں نے بھی عالم اسلام میں ایک حیرت ناک ہیجان برپا کر دیا اور خطاطی کو ایک مکمل آرٹ کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا۔ ابن مکلا کے بعد ابو الحسن علی بن ہلال بغدادی، ابن البواب اور پھر اس کے بعد یاقوت مستعصمی علیہ ترتیب گزرے ہیں۔ ان کے بعد ارغون کابلی، یوسف مشہدی، نصر اللہ طبیب اور شیخ زادہ احمد سہروردی، مبارک شاہ زرنی قلم اور کتب تربیزی اور سید حیدر جلی لویس قرآن مجید کی خطاطی کے لیے بہت معروف ہے۔ مسلمانوں نے قرآنی مصاحف کے ساتھ ساتھ عمارات میں بھی قرآنی خطاطی کی اور ٹائل ورک میں انتہائی خوبصورت انداز میں قرآن مجید
کی آیات کو کندہ کیا۔ بلا شبہ یہ قرآنی خطاطی کا اعجاز ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ یہ ٹائل ورک حسین و جمیل، اس کے ساتھ ساتھ مختلف دیگر اشیاء پر بھی خطاطی کی گئی۔ آپ چمڑے پر بنی ایک خوبصورت مطلع تلوار دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ تلوار نہیں ہے، بلکہ ایک چمڑے کے اوپر یہ ایک سونے کے ورق کے ساتھ بنائی گئی تلوار ہے جس کے اوپر خطاطی کی۔ آپ دیکھیں کہ قصر الحرناتا غرناطہ میں الحمراء میں کس طرح کی خوبصورت دیوار پر یہ ریلیف ورک کیا گیا ہے جو دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ قرآنی خطاطی نے جو خوبصورت انداز اختیار کیے وہ اپنی جگہ ہمیشہ بے مثال رہے ہیں۔ قرآنی خطاطی کے ساتھ خوبصورت نقاشی نے بھی اپنا ایک علیحدہ انداز اختیار کیا، اور ترکوں نے اس میں خاص طور پر نقاشی اور اس پر انتہائی تذہیب و مطلع کے ساتھ جو نمونے ثبت کیے ہیں وہ رہتی دنیا تک ہمیشہ آنکھوں کے لیے ایک روشنی بنے رہیں گے۔ ترکی خطاطوں نے دیگر مسلم خطاطوں کی طرح انمول نمونے ثبت کیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لکڑی کے اوپر خطاطی کا ریلیف کام کیا گیا ہے جو دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ترکی خطاطوں نے نہ صرف سیدھی خطاط بلکہ آرنامنٹ انداز میں، معکوس انداز میں بھی قرآنی خطاطی کے مظاہر دکھائے۔ خط کوفی میں لکھا ہوا قرآن مجید کا یہ سب سے قدیم نسخہ، جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ حضرت حفصہ کے پاس تھا، خط ہیری کا ہی ایک خوبصورت شاہکار ہے۔ پرانے زمانے میں خطاطی کے مظاہر مسجد سامراء عراق اور خلیفہ ہارون الواسق کے محل بکلوارا میں بھی نظر آتے ہیں۔ جامع شیخ عمر میں خطاطی کے یہ مظاہر دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عباس کی زرہ پہ خط ثلث کا یہ خوبصورت انداز انتہائی حسین و جمیل مناظر پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی خطاطی کے ساتھ ساتھ اسلامک جیومیٹرن پیٹرنز نے بھی اپنا ایک خط کا انداز جو ہے وہ پیش کیا۔ جامع شیخ عبد القادر جیلانی بغداد اور جامعہ بغدادیہ میں خط ثلث کی آیات دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی۔ خطاطی کے یہ خوبصورت مظاہر ہمیشہ مسلم کلچر اور مسلم ثقافت کی یاد دلاتے رہے۔
بر صغیر پاک و ہند میں بھی بہت بڑے بڑے نامور خطاط گزرے ہیں اور انہوں نے خطاطی میں بڑے نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ اسلامی خطاطی کا یہ سفر ہنوز جاری ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ خورشید عالم گہر قلم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔